یا خدا تو ہی میرے علم کو بالا کر دے، یا خدا تو ہی میرے علم کو بالا کر دے، دین کی شمع سے دل میرا اجالا کر دے، دین کی شمع سے دل میرا اجالا کر دے۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی عباد اللہ الصالحین۔ عن عبد اللہ بن ابی رافع عن ابیہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لا ألفين أحدكم متكئا على أريكته يأتيه الأمر مما أمرت به أو نهيت عنه فيقول لا أدري ما وجدنا في كتاب الله اتبعناه۔ حضرت عبید اللہ بن ابی رافع رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا الفین احدکم متکئا علی اریکتہ، کہ میں ایسا نہ پاؤں تمہارے درمیان میں کہ ایک شخص اپنے تخت پر بیٹھا ٹیک لگا کر بیٹھا ہوا ہو اور اس کے سامنے یأتیہ الامر مما امرت به او نہیت عنہ، اور پھر میرے باتوں میں سے، میرے حکموں میں سے کوئی بات اس تک پہنچے جس کا کرنے کا حکم میں نے دیا ہے یا اس کو میں نے کرنے سے منع کیا ہے۔ نبی کا حکم ایک کرنے کا ہوتا ہے اور ایک نہ کرنے کا ہوتا ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ کے بھی دو حکم ہیں، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، غلط کام سے رکنا اور صحیح کام کو کرنا، یہ بھی حکم ہے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے شیطان کو حکم دیا تھا سجدہ کرنے کا اور آدم کو حکم دیا تھا درخت کو نہ کھانے کا، تو حکم دونوں ہیں اور ماننا دونوں فرض ہے۔ اگر آدم وہ کام نہ کرتے تو وہ بھی عبادت تھی، اور شیطان اگر کر لیتا تو وہ بھی عبادت تھی۔ یعنی کچھ کام ایسے ہیں شریعت میں جن کا کرنا عبادت ہے، اور کچھ کام ایسے ہیں جن کا نہ کرنا عبادت ہے۔ مطلب آپ نے نہیں کیا، عبادت ہے۔ شراب آپ نے نہیں پی، عبادت ہے۔ یہ چوری آپ نے نہیں کی، یہ بھی عبادت ہے۔ کیوں؟ آپ کیوں نہیں پی رہے ہیں یا آپ چوری کیوں نہیں کر رہے ہیں؟ کیونکہ اللہ نے اور رسول اللہ نے اس کام سے روکا ہے، تو آپ کا یہ رکنا بھی عبادت ہے۔ بس سمجھ میں کبھی سوچا اس بارے میں؟ دماغ ہی نہیں جاتا ہے۔ ہم جو کام نہیں کرتے وہ بھی عبادت ہے، اور ہم جو کام نہیں کر رہے ہیں وہ کیوں نہیں کر رہے ہیں؟ اس لیے کیونکہ اللہ نے اور رسول اللہ نے منع کیا، اسی لیے تو نہیں کر رہے۔ نہیں سارے لوگ کر رہے ہیں، ہم بھی کریں۔ یہ ہے شریعت کی خوبی۔ تو اللہ کے حکم کو کرنا اور نہ کرنا، اسی طرح سے رسول اللہ کے حکم کو کرنا اور نہ کرنا دونوں عبادت ہے۔ کیسے؟ جو کام کرنے کا ہے اس کو کرنا ہے، اور جس کام سے منع کیا ہے اس سے رکنا۔ اب یہ دونوں شکلیں عبادت کی کہلاتی ہیں۔ یہ اس حدیث میں بیان کیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ میں ایسا نہ دیکھوں یا مجھے ایسا نہ ہو ملے کہ تمہارا کوئی علامہ جو ہے وہ پگڑ دھاری جبے قبے والا اپنے تخت پہ اپنی خانقاہ میں بیٹھا ہوا۔ یہاں اصل معنی میں خانقاہوں کے اندر جو خرافات ہے، صوفیت ہے، اس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا روکنا ہے۔ یہ کام نہیں ہونے چاہیے، کیونکہ کوئی ایک تو آدمی اس میں صحیح ہو سکتا ہے، لیکن اس کے بعد پھر جو نسلیں چلتی ہیں، حقے باز، بیڑی باز، سگریٹ باز، وہ بھی پیر صاحب، کیوں؟ سجادہ نشین ہیں۔ سجادہ نشینی چل رہی ہے۔ اب وہ دیکھو یہاں وہ مجگمے میں وہ مر گیا عارف، اب اس کے خاندان کے لوگ چل رہے ہیں، ایک ٹائم کی نماز نہیں پڑھتے، سجادہ نشین ہے، کہا ہے ان کے پیر چومے جا رہے ہیں۔
اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا تھا. اس حدیث میں جو منع ہے وہ اسی بنیاد پر منع کی ہے. خانقاہیں یہ تباہی اور گمراہی کا سبب بن جائیں گی کہ ہم کو کوئی ایسا نہ ملے یا ایسا میں نہ پاؤں کہ تمہارے اندر ایسے لوگ موجود ہوں کہ وہ اپنے تخت پر بیٹھے ہوئے اور ٹیک لگائے, بڑے بڑے گاؤں تکیے سے ٹیک لگائے بیٹھے ہوئے ہیں, اور پھر میرے حکموں میں سے کوئی حکم ان کے پاس جائے جس کو کمر مما امرت بھی, یا میں نے کرنے کا حکم دیا ہو, او نہیت عنہ, یا اس سے منع کیا ہو کہ یہ کام نہیں کرنا ہے, تو وہ کیا کہے, فیقول لا ادری, بھئی یہ کام مجھے نہیں معلوم ہے, انہوں نے کیا کہا نہیں کہا مجھے نہیں پتا ہے. ما وجدنا فی کتاب اللہ, ہم جو کچھ قرآن میں پائیں گے اتبعناہ, اسی کو مانیں گے. یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کام کو کرنے کا حکم دیا ہے یا نہ کرنے کا حکم دیا ہے, اس سے ہمارا کوئی مطلب نہیں ہے. ہم کیا کریں گے, جو کچھ کتاب میں ملے گا, جو کچھ اللہ کے قرآن میں ملے گا, بس اسی پر اتباع کریں گے. یہ کون ہے؟ یہ گمراہ لوگ ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جو شریعت کا انکار کرنے والے لوگ ہیں. شریعت صرف قرآن نہیں ہے, شریعت اللہ کا قرآن اور محمد کا فرمان, یہ دونوں چیزیں ملتی ہیں تو بنتا ہے اللہ کا دین, اسلام, جس کو ہم شریعت کہتے ہیں. اگر کوئی کہے کہ خالی قرآن سے ہم شریعت سمجھ لیں گے تو جاہل ہے, گمراہ ہے وہ, اور پہلے نمبر پر وہ کافر ہے, کیونکہ منکر حدیث کا انکار کرنا کفر ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی بھی صحیح حدیث کا انکار کرنا یہ کفر ہے, کیونکہ اصلاً وہ کفر کر رہا ہے اللہ کے حکم کے ساتھ, کیونکہ اللہ ہی نے حکم دیا ہے کہ رسول کی اتباع کرو, اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول, من اطاع الرسول فقد اطاع اللہ, جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی. تو بس اللہ کی اطاعت اور رسول کی اطاعت جب ایک ٹھہری تو پھر رسول کی اطاعت کرنے سے رک جانا یہی کفر ہے, اسی کا نام کفر ہے. اب آج دیکھ لو, بڑی بڑی خانقاہیں, بڑے بڑے میلے اور بڑی بڑی مزاریں, قبے جبے سب بنا کر دیکھو کیسے کتنی خرافات پھیلی ہو. امت کا 70% حصہ آج ہندوستان, پاکستان, بنگلہ دیش میں پورا قبر پرستی پر جو ہے لگا ہوا ہے, اور اسی کی کمائی کھا رہا ہے, اور اسی کے ذریعے سے یہ کفر اور شرک اور بدعت اور شیطانیت اور ہوس کے پجاری پیدا کر رہا ہے. یہ اسلام کے نام پہ سارا سب کچھ ہو رہا ہے. دوسری حدیث میں عن عائشہ رضی اللہ عنہا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من احدث فی امرنا هذا ما ليس منه فهو رد. یہ مسلم میں بھی حدیث ہے, اور یہ تو اس میں ابن ماجہ کی حدیث ہیں. ابھی جتنی بھی سنت کی پیروی پر بات ہو رہی ہے سب ابن ماجہ کی حدیث ہیں. اب اس حدیث میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ من احدث, کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احدث فی امرنا ھذا, ہمارے اس دین میں جس نے کوئی نیا کام ایجاد کیا. نیا کام مطلب جو کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا, یا جس کے کرنے کا حکم نہیں دیا, یا جو کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہوا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو منع نہیں کیا. یہ 3 کام ہو گئے. ایک تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی کام خود کیا, وہ سنت کہلاتا ہے, وہ دین ہے. اور کسی کام کے کرنے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تو وہ بھی دین ہے, وہ بھی سنت ہے. ٹھیک ہے. اور کوئی کام ایسا ہے جس کو کسی صحابی نے کیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کام کو پسند کیا, منع نہیں کیا, تو یہ بھی دین ہے. کیونکہ یہ رسول کی شان کے خلاف ہے کہ کوئی کام دین کے باہر کہو اور رسول اپنی آنکھوں سے دیکھے اور اسے منع نہ کرے. یہ شان رسالت کے خلاف ہے. رسول کی شان یہ ہے کہ کوئی بھی کام, غلط کام دیکھے فوراً اس پر ٹوک لگا دے, یہ کام صحیح نہیں, دوبارہ نہیں کرنا. جیسے بہت سے کاموں میں صحابہ کو روکا ہے. نماز میں دوڑ کے آنے سے منع کیا ہے. ایک صحابی تھے جو مسجد میں داخل ہوئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رکوع میں تھے, اور انہوں نے کیا کیا رسول کی اتباع میں کہ جیسے پیر قدم رکھا مسجد میں اور رکوع میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو وہیں نیت مان دی دروازے پہ, اور وہاں سے بھد بھد دوڑتے رکوع میں دوڑتے ہوئے چلے آئے.
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ یہ کیا کیا تھا تم نے؟ تو انہوں نے بتایا کہ میں تھا ابو بکر رضی اللہ عنہ. تو اللہ کے نبی نے کہا زادک اللہ حرصاً، اللہ تعالیٰ تمہارے اس شوق کو زیادہ کرے، پورا کرے، لیکن دوبارہ ایسا نہ کرنا. نماز میں دوڑ کر شامل نہ ہونا، اطمینان سے آنا، جو چھوٹ جائے اس کو پورا کر لینا، جو مل جائے وہ ساتھ میں پڑھ لو، جو چھوٹ جائے اس کو بعد میں امام کے سلام پھیرنے کے بعد میں اپنی رکعت پوری کر لو. دقت کیا ہے اس میں؟ ثواب برابر ملے گا. تو نماز میں دوڑ کر آنے کے لیے منع کیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. اس طریقے سے جو کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا، نہ کرنے کا حکم دیا، نہ اس پر خاموشی اختیار کی، تو ایسے کاموں کو اگر کوئی نیا کام لے کر آتا ہے ان کاموں کے علاوہ، تو پھر وہ کیا ہے؟ ما لیس منہ، جو ہمارے اس دین میں ہم سے ثابت نہیں ہے، فہو رد، تو وہ کام مردود ہے. اب یہاں پہ جو ہوا ہے نا، یہ ہوا کی ضمیر اگر ادھر لے جائیں گے من کی طرف تو وہ شخص مردود ہے جو یہ کام کرے، اور اگر امر کی طرف لے کے جائیں گے ما لیس منہ فہو رد، تو وہ کام مردود ہے. ہوا کی ضمیر اگر مرجع بن جائے من کا تو وہ شخص مردود ہے جو نیا کام کرے گا، اور اگر یہ امر کی طرف رجوع کیا جائے فہوا کو کہ میرے اس دین میں جو نیا کام کرے وہ مردود ہے، تو وہ کام مردود ہو جائے گا. یعنی کرنے والا اور جو اس کام کو کرے گا وہ کام دونوں اللہ کے وہاں قابل قبول نہیں. مردود ہے وہ کام جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے. اب کوئی تبلیغی بتا دے کہ اس کی تبلیغ کا طریقہ ثابت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے. اب کوئی بتا دے کہ رات میں مسجدوں میں بیٹھ کر حقہو کرنا، یہ ضربے مارنا، یہ کہاں سے ثابت ہے؟ ایک ثابت کر دو. تو یہ کام تو تمہارا پہلے ہی مردود ہے، اور اگر ہوا کی ضمیر جو ہے من کی طرف لے کے جاؤ گے تو تم بھی مردود ہی ٹھہرے. سنت پہ عمل کرنا یہی دین ہے. سنت سے باہر کوئی نیا کام کرنا، الٹے لٹک کے کنویں میں نماز پڑھنا، پیڑ کی ڈالی 12 سال پکڑ کر پیڑ کی ڈالی پکڑے کھڑے رہنا، سنیاسی بنے جا رہے ہیں. یہ دین ہے؟ یہ سب خرافات ہے، صوفیت ہے، رہبانیت ہے. اسلام میں اس کا کوئی لا رہبانیت فی الاسلام، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسلام میں رہبانیت نام کی کوئی چیز نہیں ہے کہ کھانا رکھا ہے کھائیں گے نہیں، کپڑا ہے پہنیں گے نہیں، دوا ہے کھائیں گے نہیں. اپنے آپ کو تشدد کرنا اور اپنے آپ پہ سختی کرنا یہ اسلام میں جائز نہیں. تو خانقاہوں میں یہی سب سکھایا جاتا ہے. خانقاہیں جو تھیں ان کے اندر یہی صوفی بنا دیا جاتا تھا، مار کھاتے رہو سر نہ اٹھانا. صحابہ نے کبھی سنا ایسا کہ کسی صحابی نے مار کھایا ہو؟ اگر کوئی کافر غیر مشرک کافر غیر مسلم اگر اللہ کے رسول کی طرف یا دین کی طرف کوئی آنکھ اٹھا لیتا تو اس کی آنکھ پھوڑ دے. زندہ قوم تھی. ان صوفیوں نے اس قوم کو مردہ بنا دیا، بزدل بنا دیا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. جتنا دین ہے اس کو صحیح اور حق مان کر اس پر سمجھ کر علم کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.